سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم بڑا تقسیم دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں, اپوزیشن ہے, کبھی گرینڈ الائنس کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کے اپنے اندر بڑے بڑے ایشوز ہیں. اب شیر افضل مروت والی سٹوری دیکھ لیں, پھر شعیب شاہین فواد چودھری میں جو ایشو ہوا, اپنے مسئلے ریزالو کر لیں گے وہ, پھر وہ جا کے گرینڈ الائنس بنا سکیں گے. تو ابھی ہو کیا رہا ہے, کس پوزیشن میں ہے تحریک انصاف ایز اپوزیشن؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو آپ نے اختلافات کی بات کی, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں کمی کی بجائے جو ہے بڑھاوا ہو رہا ہے. اور باہر جو لیڈرشپ موجود ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی فیصلے نہیں کر پا رہے. کوئی فیصلہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل یہ شیر افضل مروت صاحب والا فیصلہ ہوا, ابھی فیصلہ جو اندر سے ہوا, ایک اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ان کے ایڈیشنل سیکرٹری نقوی صاحب نے ایشو کیا, تو ہم نے دیکھا کہ اختلافی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. کے پی کے اندر سے, کے پی کے چیف منسٹر ہیں, باقی اسد کیسر صاحب ہیں, ایون جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو اس ٹائم موجودہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی ہو, افضل مروت صاحب جو ہیں وہ واپس پارٹی کا حصہ بنیں. انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا. تو اگر فیصلہ ہے, اگر فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر ساری پارٹی کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر بانی نے یہ کیا ہے کنسنسس کے ساتھ, سب سے مشورے کے ساتھ, اور اگر فیصلے کے اندر کوئی جول ہے تو اس کے اوپر پہلے بات کر کے پارٹی کی طرف سے ایک واضح لائن آنی چاہیے. وہ جو کانٹیکس بتاتے ہیں خود مروت صاحب, جب وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں مجھے کیوں نکالا, تو وہ یہ کہتے ہیں جی ایک لائر جاتا ہے, ایک لائر ہے ان کا, باقی جو 9 لوگ جاتے ہیں وہ کان بھرتے ہیں. تو کان جو بھرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر سلمان اکرم راجہ ورسز مروت صاحب, یہ ایشو پھر جینوئن ہے, پھر وہ جینوئن ایشو دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. جی بالکل جینوئن ایشو ہے. اس کی بڑی سادہ سی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے مس کمیونیکیشن ہے. اس طرح کا وہاں پہ کوئی جو مشورہ ہونا چاہیے, جس طرح کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اس طرح کے فیصلے ہونے سے پہلے ہوتا ہے, وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے بانی سے فیصلہ لے لیتے ہیں. لیکن جو باقی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے, تو وہ اس حساب سے بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ پرابلم میری سمجھ میں اس وقت تک رہے گی جب تک بانی جیل میں ہے اور وہ کمیونیکیشن جو ہے ان کی وہ ساری بہتر بحال نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا چیلنج میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رہے گا آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر, جب تک ان کے قائد جیل کے اندر ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف فیصلے دیکھے, فیصلے ہوئے اور اس کے بعد پھر فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک نئی تعیناتی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر بعد میں فیصلے کو واپس لے لیا جاتا ہے. تو اس کا اثر پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ پڑ رہا ہے. اور یہ جو ہمیں اختلافی آوازیں یا آپسی لڑائی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اس کے اندر ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اچھا خاور, عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ بیک ڈور کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی رابطے نہیں ہیں, تو مذاکرات کے دروازے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں یا کوئی کچھ امکانات ہیں؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی. مذاکرات ہر سطح کے اوپر کوشش ان کی رہتی ہے. بعض اوقات وہ مذاکرات ان کی لیول آف انگیجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اور سنا بھی, کے پی کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں نے, گنڈا پور صاحب نے, کہ میں نے 99% سارے معاملات طے کر لیے تھے, اس کے بعد پھر معاملہ جو آگے نہ بڑھا. تو یہ بات چیت تو ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے مختلف ادوار میں, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر آپ نے, جب آپ کو یاد ہوگا وقت تھا برا, تو ان کے بھی مذاکرات چلتے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رابطے بھی بحال رہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے پارلیمان کے اندر موجود ہے, تو مختلف سطح کے اوپر ان کے رابطے تو بحال ہیں. ہاں یہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کا ہمیں کوئی انجام نیئر فیوچر کے اندر یا کوئی اس کا کوئی نتیجہ ملے گا, تو یہ ابھی اس کے اوپر کہنا میرے خیال میں کافی زیادہ مشکل ہے. یہ کیا ایشوز ہیں, الائنس کیوں نہیں بن پا رہا؟ کیا ظاہر ہے جب پی ڈی ایم کے الائنس بنا تو ہم نے دیکھا مولانا صاحب نے سربراہی کی, اب یہاں تو پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ تو جیل میں ہیں, تو کسی کے پاس تو سربراہی جانی ہے, وہ مولانا صاحب ہو سکتے ہیں, ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے الائنس نہیں بن پا رہا؟ جی دیکھیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور کے پی کے چیف منسٹر گنڈا پور صاحب، ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے ڈیرہ اسماعیل خان، وہ شیئر کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے گنڈا پور صاحب نے ان کو ہرایا ہوا ہے. تو وہ ان کی آپس میں ایک مسابقت تو رہی ہے، مطلب مقابلہ بھی وہاں پہ رہا ہے. تو جب بات چیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا کرتی تھی تو جو گنڈا پور صاحب کوئی جو اس طرح کا جو ہے کافی مشکل بیان داغ دیتے تھے، جس کی وجہ سے پھر بات پیچھے ہٹ جاتی تھی. پچھلے دنوں ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو ہمارے کچھ کنسرنز تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو وہ کافی زیادہ ایڈریس ہو گئے ہیں اور قربتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں، اس وقت تک دیکھا جائے تجربے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے اور اس طرح کی جو تحریک ہے ان کو لیڈ کرنے کے حوالے سے مولانا صاحب کا تجربہ سب سے زیادہ ہے. تو میرے خیال میں جب ایک کنسنسس کریٹ ہو جائے گا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مقاصد ہیں، مولانا صاحب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے سیاست کرنے کا، وہ اپنے حساب سے سیاست کرتے ہیں. وہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لی. ہمیشہ ہی از آلویز اوپن فار نیگوسیشنز، فار ڈسکشن. پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر بھی آپ نے ان کو دیکھا. تو پارلیمان کے اندر بھی وہ آتے ہیں، سوالات ریز کرتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈگر پہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. وہ نو اور نیور کائنڈ آف جو ہے وہ ایک ان کا ایک رویہ رہا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ کتنا جلدی یہ قریب آتے ہیں. لیکن یہ ملاقاتیں آف لیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کافی زیادہ ہوئی ہیں. اسد کیسر صاحب نے ان کو ہوسٹ کیا، اس کے بعد پھر جو ہے بیرسٹر گوڈ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور لگ یہی رہا ہے کہ مولانا صاحب کی لیڈرشپ میں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور اگر جو ہے ان کو کوئی تحریک، کامیاب تحریک چلانی ہے تو مولانا صاحب ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو فی الوقت جو ہے ان کی ڈسکشنز ہیں، اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہی جو ہے قیادت آئے گی اور وہی اسٹینڈرڈ بیئر بنے گی. اگر تو ایسا ہو. بالکل. تھینک یو سو مچ کاور، بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی، دیکھنا یہ ہے کہ اتنی تقسیم اور اختلافات کا شکار ہونے کے باوجود کیا پی ٹی آئی کامیاب ہوگی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد قائم ان کی پالیسی بڑی بیک اینڈ فورتھ ہے. لائک کبھی یہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں، کبھی مذاکرات کی طرف جاتے ہیں، پھر احتجاج کہتے ہیں، اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہم نے ختم نہیں کیے، حکومت نے ختم کیے.